اس نے اپنے بھائی تھیوڈور کو بھیجا کہ مزید 1,00,000 فوج لے کر تم آ جاؤ. اور یہ عام فوج نہیں تھی، رومن لیجنز تھے جو کہ مشہور ہیں. رومن لیجنریز یہ تو مشہور تھے اپنی فروشسنس کے اندر اور اپنے منظم ہونے میں اور اپنی آرگنائزیشن میں. اب مدینہ سے اتنی دور صحابہ آ گئے، 3,000 کا لشکر، اور اس کا سامنا 1,00,000 کی فوج سے. 1,00,000 کی فوج کا اگر ہم ریشیو نکالیں 3,000 لوگوں سے تو 1:33 کا ریشیو بنتا ہے، ایک کے مقابلے میں 33 لوگ. اور اگر 2,00,000 کی فوج کا ہم اندازہ لگائیں تو 1:66 کا ریشیو بنتا ہے. تو 2 دن تک مسلمانوں نے غور کیا کہ کیا کرنا چاہیے، جنگ کریں یا نہ کریں. بہرحال عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے تقریر کی کہ ہمیں تو شہادت کی طلب ہے. دشمن سے ہماری لڑائی تعداد اور قوت کے بل پر نہیں ہے بلکہ صرف دین کی خاطر ہے، اور 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی تو ہمارا مقدر ہوگی ہی، یا ہم غالب آ جائیں گے یا شہید ہو جائیں گے. اس کا بھی ذکر قرآن میں آگے آئے گا. احد الحسنیین، 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی. عبداللہ بن رواحہ انہوں نے مدینہ سے چلتے ہوئے دعا کی تھی کہ میں رحمان سے مغفرت کا امیدوار ہوں اور بھیجا کاٹنے والی تلوار کا یا کسی نیزے باز کے ہاتھوں آنتوں اور جگر کے پار اتر جانے والے نیزے کی ضرب کا سوال کرتا ہوں. یعنی اتنی چاہت تھی ان کے دل میں شہادت کی کہ میں شہید ہی ہوں، واپس نہ آؤں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے صحابی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، ان کے پاس پرچم تھا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نیزوں کے اندر گتھ گئے تھے، جیسے کسی نے پرونا دیا ہو، ہر طرف سے ان کے اندر نیزے تھے. وہ شہید ہوئے تو جعفر رضی اللہ عنہ نے پرچم اٹھایا. علی رضی اللہ عنہ کے یہ بڑے بھائی تھے، ان کا سیدھا ہاتھ کٹ گیا تو بائیں ہاتھ سے انہوں نے اٹھایا. جب بایاں ہاتھ کٹ گیا تو جو دونوں سٹپس بچے اس سے انہوں نے جھنڈے کو پکڑ لیا. ایک رومی نے ان پر ایسا وار کیا کہ وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے. تو ان کے بارے میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو جعفر کے 2 بازو کٹے تھے، اللہ نے جنت میں اس کے بدلے ان کو 2 پر دے دیے ہیں. اب وہ جہاں چاہتے ہیں جنت میں اڑتے پھرتے ہیں. اسی لیے ان کا لقب طیار ہے نا. طیر کہتے ہیں پرندے کو، طیار بہت زیادہ اڑنے والا. ہم طیارہ کہتے ہیں نا، ایروپلین، اڑنے والی چیز. عبداللہ بن رواحہ وہ بھی شہید ہوئے. اب کوئی نہ بچا تو خالد بن ولید جو کہ نئے مسلمان ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، اور وہ بہت بہترین جنرل تھے، انہوں نے پرچم اٹھایا. اور وہ کہتے ہیں خالد بن ولید کہ جنگ موتا کے دن میری 9 تلواریں ٹوٹی تھیں. تو آپ سوچیں کتنی شدت کا مقابلہ ہے جو ہوا ہوگا. اب یہ ہوا کہ اتنی بڑی فوج سے مقابلہ تھا. خالد بن ولید نے اس طرح اسٹریٹجی، اس طرح انہوں نے پلاننگ کی کہ انہوں نے رفتہ رفتہ فوج کو پیچھے ہٹانا شروع کیا اور پچھلی صفوں کو آگے لے آئے. رومنز یہ سمجھے کہ شاید کمک آ گئی ہے، کوئی فریش ان کو جو ہے وہ مدد مل گئی ہے. اور آہستہ آہستہ جب انہوں نے فوج کو پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا رومنز نے، وہ یہ سمجھے کہ یہ ہم کو کسی ٹریپ میں پھنسانا چاہ رہے ہیں، کہ ریگستان میں لے جائیں گے ہم کو اور ہمیں وہاں پر مار دیں گے. تو لہٰذا رومن فوج نے ان کا پیچھا نہ کیا. اس طرح خالد بن ولید 3,000 لوگوں کو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹاتے ہوئے لے کر اور مدینے تک پہنچ گئے. سورہ انفال میں ہم نے پڑھا ہے نا، میدان جنگ چھوڑ کے بھاگا نہیں جا سکتا الا یہ کہ آپ کسی اور گروپ سے ملنا چاہتے ہوں یا پھر آپ پلٹ کر دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہوں. تو یہ ان کی اسٹریٹجی تھی. اب ہوا یہ کہ مسلمان جو ہیں وہ حارث رضی اللہ عنہ کا بدلہ تو نہ لے سکے، لیکن بہرحال مسلمانوں کی شہرت اور عزت میں اضافہ بہت ہوا. رومنز کو انونسبل سمجھا جاتا تھا، کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ رومنز کا مقابلہ کر سکے. تو مسلمانوں نے کم از کم، جس کو ہم کہتے ہیں نا ایٹ لیسٹ دے ٹک دیم آن، کم از کم مقابلے کے لیے نکلے تو مسلمان ان سے، اور اتنی کم تعداد میں، اور مقابلہ کر کے خیر عافیت سے واپس بھی آ گئے. اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ ہوا، بس 12 مسلمان شہید ہوئے. اس کی بھی دھاک جو ہے پورے عرب پر بیٹھ گئی. اب یہ صورتحال جو یہاں پر بنی، یہ قیصر روم کے لیے بہت زیادہ ایک خطرے کی گھنٹی کی حیثیت رکھتی تھی. اس طرح تو اس کی اتھارٹی، اس کا روب دبدبا کم ہو رہا تھا آس پاس کے علاقوں میں. تو جب قیصر روم کو یہ خبر ملی کہ اس طرح جنگ موتا ہوئی ہے تو 40,000 کا لشکر اس نے تیار کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پل پل کی خبر رکھا کرتے تھے کہ بارڈرز پہ کیا ہو رہا ہے اور کہاں کیا ہو رہا ہے. تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اتنی مہلت نہیں دینی چاہیے کہ مسلمانوں کے زیر اثر علاقوں میں عیسائی گھسیں. آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے علاقوں سے نکل کر ان کے علاقے میں پیش قدمی کر کے جائیں گے اور وہاں ہم ان سے مقابلہ کریں گے.
اور یہ جو غزوہ تبوک کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا۔ تو دراصل موتا کے نتیجے میں غزوہ تبوک جو ہے وہ پیش آیا۔ بہت اہم غزوہ، بہت زبردست دشمن سے مقابلہ تھا۔ عام طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اگر کسی طرف جانے کا ارادہ کرتے تو آپ بتاتے نہیں تھے پہلے سے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، لیکن یہاں صورتحال اتنی ارجنٹ تھی کہ آپ نے صاف اعلان کر دیا کہ ہم شام کی طرف جا رہے ہیں، سلطنت روم سے ہمارا مقابلہ ہے۔ اور یہ واحد موقع تھا غزوہ تبوک کا کہ جب ہر مسلمان مرد پر قتال کے لیے نکلنا فرض قرار دے دیا گیا تھا، ورنہ ہم جانتے ہیں نا کہ قتال فرض کفایہ ہے، لیکن تبوک کے موقع پر فرض تھا، فرض عین تھا۔ اب یہ تو ہے تھوڑا سا پس منظر بیک گراؤنڈ۔ اب مسلمانوں کے حالات آپ دیکھیے، فتح مکہ اور حنین کے بعد دراصل یہ غزوہ تبوک پیش آیا 9 ہجری میں۔ موتا کب ہے؟ فتح مکہ سے پہلے موتا ہوئی ہے، اور فتح مکہ کے بعد حنین کے بھی بعد غزوہ تبوک ہوا۔ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کو تھوڑی سی چین کی زندگی نصیب ہوئی، حنین میں بھی ان کو کامیابی ملی، اب مسلمان تھوڑے سے ریلیکس ہوئے، ورنہ ہجرت کے بعد مسلسل 9 سال ہر وقت ان پر جنگ مسلط تھی۔ ہوتا یہ ہے کہ بہت طویل جد و جہد کے بعد جب انسان تھوڑا ریلیکس ہو جائے تو پچھلی تھکن بھی جمع ہو جاتی ہے آ کر ساری اس کی، اور اس کے بعد جب یہ اعلان ہوا کہ اب شام کی طرف پیش قدمی کرنی ہے تو یہ حکم یقیناً بھاری حکم تھا، آسان نہیں تھا۔ حالات اور مزید ایسے تھے کہ سفر بہت لمبا تھا، 15 دن کا سفر تھا، شدت کی گرمی تھی، اور کچھ قحط اور تنگی کی بھی آزمائش تھی۔ کھجوروں کی فصل بالکل تیار کھڑی تھی کاٹنے کے لیے۔ اب آپ دیکھیں جیسے کہ تنخواہ دار گھروں میں ہوتا ہے نا، تنخواہ آپ کے میاں کی، آپ کے والد کی کتنی بھی ہو، 25 تاریخ کے بعد پیسے ختم ہی ہو جاتے ہیں، نہیں بچتے۔ بالکل اسی طرح جو زراعت پیشہ لوگ ہوتے ہیں، اگلی فصل کے کٹنے کا جب وقت آتا ہے تو پچھلی فصل جو ان کے پاس جمع ہوئی ہوتی ہے، اناج، غذا، وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ سارے حالات تھے، غذا کا ذخیرہ بھی ختم ہو رہا تھا۔ اب اس میں مسلمانوں کی آزمائش بہت سخت تھی۔ اس موقع پہ ہم پڑھیں گے مختلف آیات میں مسلمانوں کے مختلف گروہوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ گروہ کتنے تھے؟ ایک تو مومن صادق جو نکل پڑنے کو تیار تھے، نہ چوں نہ چرا نہ ifs and buts، ایسے ہمیشہ رہے اور ہمیشہ رہیں گے، اس وقت بھی موجود تھے۔ ایک مسلمانوں کا گروہ وہ تھا جو فوراً چلنے پر آمادہ ہو گیا تبوک کے سفر پر۔ ایک گروہ ذرا سے کمزور مسلمانوں کا تھا، تھوڑی سی کمزوری تو آئی لیکن پھر ان کے قدم جم گئے۔ ایک گروہ تھا سچے مسلمانوں کا کہ جنہوں نے بہانہ بنایا، تھے صادق سچے مسلمان لیکن انہوں نے بہانہ بنایا اور وہ نہ گئے، کچھ سستی کا مظاہرہ ان سے ہو گیا۔ یہ تیسرا گروہ تھا۔ ایک گروہ تھا منافقوں کا، ہمیشہ سے رہا، وہ نہ گیا۔ ایک منافقوں کا گروہ تھا جو کہ تبوک کے سفر میں ساتھ گیا فتنہ پیدا کرنے کے لیے۔ تو یعنی منافقوں کے 2 گروپس تھے، ایک وہ جو مدینے میں رہ گیا پیچھے، اور ایک گروہ جو کہ تبوک کے سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا۔ تو اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ الگ الگ کیٹیگری سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ مضمون سے پتہ چلے گا کس کو ایڈریس کیا گیا۔ خطاب تو ہوگا یا ایھا الذین آمنوا سے ہی، کہیں بھی قرآن میں یا ایھا الذین نافقوا نہیں کہا گیا، اے لوگوں جو منافق ہو گئے ہو۔ اب خطاب تو ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے۔ اب ہمیں مضمون دیکھنا ہوگا، اور مضمون سے پتہ چلے گا کہ بات مومنوں سے ہو رہی ہے، کمزور ایمان والے مسلمانوں سے ہو رہی ہے، یا بات منافقوں سے ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بات شروع کی جا رہی ہے غزوہ تبوک کے بارے میں۔ فرمایا آیت نمبر 38، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں۔ یہ انداز ہے جھنجھوڑنے کا، اس میں زجر اور توبیخ ہے، ڈانٹ ہے اس کے اندر، اظہار ناراضگی ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ ہے اس کے اندر۔ ما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں۔ اذا قیل لکم، جب کہا جاتا ہے تم سے، انفروا فی سبیل اللہ، کہ تم نکلو اللہ کے راستے میں، اثاقلتم الی الارض،
تم زمین سے چمٹ کے رہ گئے، تم اٹھتے ہی نہیں، تم اتنے بھاری، اتنے بوجھل ہو گئے۔ سوال پوچھا ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم راضی ہو گئے ہو دنیا کی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں؟ کہنے کو سوال ہے، اصل میں حقیقت کا اظہار ہے، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ دے ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ۔ ایگزیکٹلی وہی بات کہہ دی گئی جو کہ ان کا مرض تھا۔ دنیا کی محبت ان کو اللہ کی راہ میں نہیں نکلنے دے رہی تھی۔ تپتی راہیں مجھے پکاریں، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری۔ اتنے مزے کا، اتنا کمفرٹیبل گھر ہے، کیوں چھوڑ کے نکلے انسان؟ کیوں صبح کی نیند قربان کرے؟ کیوں مشقت اٹھائے؟ کیوں کوئی بوجھ اٹھائے؟ دنیا اتنی پیاری، اتنی سرسبز، اتنی رنگین ہے، تو اسی میں یہ مست رہے۔ اور ایک کہاوت ہے کہ حب الدنیا راس کل خطیۃ، ہر خطا کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ تو یہ سوال نہیں ہے، یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ تم تو دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، ایسا ہے تو تم کو معلوم ہو دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا، کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت کی فکر کرو، اس کی تم کوشش کرو۔ عقل مند تو وہ ہے جو اپنے سارے ایسٹس کو نیکیوں میں کنورٹ کر لے، اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع کر لے، ورنہ اپنی آنکھ بند ہوتے ہی سارے ایسٹس، یہ سارا دنیا کا سونا، چاندی، کپڑا، مکان، دکان، یہ سب آبسولیٹ ہو جائے گا۔ اب اسی بات کو ایک اور انداز میں فرمایا گیا، آیت 39، إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تم نہ اٹھو گے تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا، اور تم اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ تم اٹھو، اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ تم کو دین کی خدمت کا وہ موقع دے رہا ہے۔ اللہ تمہارا محتاج نہیں، تمہاری خوش قسمتی کہ اس جہاد کے ذریعے سے تم اپنا مال، اپنی دولت، اپنا وقت آخرت میں ٹرانسفر کر سکتے ہو، جنت کے تم اعلیٰ درجے حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ تمہیں جاب آفر کر رہا ہے، اللہ کو ضرورت تھوڑی ہے جاب کی، تم ضرورت مند ہو، تو اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، احسان تم پر ہے اللہ کا کہ تم کو اس نے موقع دیا۔ آگے فرمایا آیت نمبر 40، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اس کو نکال دیا تھا، جب وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کافی ہے۔ آخر مکے سے بھی تو تنہا ہی نکلے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے، اور غار ثور میں پناہ لی تھی۔ ایک دفعہ کفار بالکل غار کے دہانے تک پہنچ گئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر گھبراہٹ طاری ہوئی کہ ذرا سا اگر یہ لوگ نیچے دیکھ لیں گے تو یہ ہم کو پا لیں گے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، فکر مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ علامہ اقبال نے ان کی شان میں کہا ہے نا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان میں، کہ ثانی الاسلام غارو بدر قبر، اسلام میں بھی وہ دوسرے تھے، بدر میں بھی ساتھ تھے، اور غار میں بھی ساتھ تھے، اور قبر میں بھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی دفن ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ افضل البشری بعد الرسل، رسولوں کے بعد جو بہترین انسان تھے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر تھا مدینے کی طرف، 100 اونٹوں کا انعام رکھ دیا گیا تھا کہ جو آپ کو پکڑ کر یا آپ کو گرفتار کر کے لائے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قول ملتا ہے، انہوں نے کہا تھا اس موقع پہ اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول، اگر میں مارا گیا میں تو محض ایک آدمی ہوں، اور آپ کے بغیر تو امت غارت ہو جائے گی۔ اور جس طرح 3 دن انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غار میں حفاظت کی، آپ کو اس کا ذکر ملے گا روایات میں۔ عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے ابو بکر سے
کہ ابو بکر آپ میری ساری عمر کی نیکیاں لے لیجئے اور وہ غار والا ساتھ آپ میرے اعمال نامے میں ڈال دیجئے. اتنا قیمتی، اتنا زبردست وہ موقع تھا. دیکھیں نا، جتنا اسلام پر نازک وقت ہوگا اس کی خدمت کرنا اتنا ہی اعلیٰ. ایک دفعہ سارے مددگار کھڑے ہو گئے تو یو آر ون آف دیم، آپ ان میں سے ایک ہی تو ہیں. تو وہ آتا ہے روایات میں کہ مکڑی نے وہاں پر جالا بنا دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے اور ایک چھوٹا سا پودا اگایا. یہ چیزیں کتنی نازک ہیں نا خود اپنی جان سے. مکڑی کا جالا کتنا نازک ہے، کبوتر کے انڈوں کی کیسی حفاظت کرنی ہوتی ہے، لیکن اتنی کمزور کمزور چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا کام لے لیا. قرآن میں آتا ہے نا کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے. تم نہیں آؤ گے تو اللہ مکڑی سے کام لے لے گا، تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ تو وہ تو مکڑی بہت اعلیٰ ہے جو اللہ کے دین کے کام میں آگے آ جائے اس انسان کے مقابلے میں جو اپنے آپ کو بچا کر رہے. تو فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ نے کافروں کا کلمہ، کافروں کی بات نیچی کر دی. وَكَلِمَةُ اللَّهِ، اور اللہ کی بات هِيَ الْعُلْيَا، وہ تو ہے ہی اعلیٰ. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے اپنی بات اونچی کر دی، بلکہ فرمایا اللہ کی بات تو ہے ہی اعلیٰ، اللہ تو ہے ہی اکبر. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.